توبہ کا انعام، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کے سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو تو بجا رہا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ اسی حوالے پر کلام ہے، مفسرین فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر کوئی تلف کیے ہو، مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ نہ دی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تقصیر یعنی غلطی کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پرعزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک کام کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق کی طلب کیا ہو تو اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ یہ توبہ کے پہلے قواعد بتا رہا ہوں کہ اصل توبہ ہوتی کیا ہے۔ اب اگر بندوں کے حقوق کو طلب کیا ہے تو اس کی 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، قرض کے، جیسے خریدی گئی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی طلب کر لے اور وہ اسے معاف کر دے۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی، اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، اور اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کر لے، یعنی جس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جس پر بہتان باندھا ہے، جس پر جھوٹ باندھا ہے، اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ، جیسے کسی کا مال چرایا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی مانگے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن طریقے کا جو بتلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ النصوحہ کیا ہے، یعنی سچی پکی توبہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ عز و جل سے معافی مانگے اور اس کو گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ نیز حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ النصوحہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی توبہ سے پہلے اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو درجہ قبولیت دے دیتا ہے۔ اتنا فائدہ۔
اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے. دو فضیلتیں. نمبر ایک، توبہ سے پہلے اس نے جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو توبہ کی بجائے بخش بھی دیتا ہے اور تمام نیکیوں کو درجے قبولیت کا درجہ بھی دے دیتا ہے. اور پھر فرمایا اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے. آپ اندازہ لگائیے یہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بڑے قابل غور قابل توجہ. فرمایا اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیا جاتا ہے. نیکیوں میں تو درجہ بلند ہوتا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہی ہے. اور آپ اسی وقت یہاں نیکیوں کی بات ہی نہیں رہی, یہاں اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے درجہ بلند فرما رہا ہے. اتنی برکت ہے توبہ کی. پھر سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ عز و جل اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے. گناہ کے بدلے درجہ, نیکی کے بدلے محل. اور پھر فرمایا اور حوروں میں سے ہر حور کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے قیامت کے روز, وہ اپنے نامہ اعمال دیکھے تو خوش ہو جائے, مسرت ہو اسے, تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے, اس میں استغفار کا اضافہ کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب ابلیس نے کہا کہ اللہ عز و جل مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہیں, یعنی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک روح اور جسم کا تعلق برقرار ہے, تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. تو اللہ عز و جل نے کیا خوبصورت فرمایا, اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. شیطان کو کہا چل تو بھی ٹل لگا, میں بھی پھر پروردگار عالم ہوں, میں بھی بڑا کریم ہوں. وہ جیسے ہی گناہ کریں گے اس گناہ پر بخشش لے آئیں گے, کہیں گے یا رب ہمیں اس گناہ پر بخش دے, میں فوراً بخش دوں گا. تو ادھر وہ ٹل لگا رہا ہے بابے سی بکاری, اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے, اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, بندہ بے باک ہو جاتا ہے گناہوں, اور سر عام بھی کرے تو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی. ایک نشانی اس کی یہ اطاعت کی سعادت نہیں ملتی, یعنی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت سے ہی محروم کر دیتا ہے. کتنی بڑی ضلالت ہے. نمبر 3, اور نصیحت اثر نہیں کرتی, نصیحت اثر نہیں کرتی. کہ جو آپ کہتے ہیں نا فصل تسے نہ بیان کر دے تو انہوں جوم ہی نہیں رہی دی, پھر آپ کو سمجھ آیا کرو. پہلی بات یہ کہ گناہوں پر گھبراہٹ نہیں ہوتی, دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کی سعادت نہیں ملتی, اور تیسری بات نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور فرمایا اے عزیز تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو, کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو, ہو سکتا ہے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں پھینک دے. آقا دو جہاں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا تو عقیدت میں آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لا ریب کتاب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو استجب لکم, کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا. ہم ایک عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں, ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تو بجا ہے, لیکن اس کے باوجود دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی پر بات کو اختتام تک لے چلوں گا. آپ نے 10 چیزیں بیان فرمائی,
آپ نے فرمایا 10 چیزوں کے سبب تمہارے دل مردہ ہو چکے. نمبر 1، تم اللہ عز و جل کو خالق اور مالک مانتے ہو مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہوئے بھی سنت رسول سے منہ پھیر لیتے ہو. پھر فرمایا شیطان سے دشمنی کے دعوے دار بھی ہو اور اس کے پیروکار بھی. تمہیں جنت میں جانا پسند تو ہے مگر اس کے حصول والا کوئی عمل کرنا گوارا نہیں کرتے. جہنم سے ڈرنے کا اقرار بھی ہے مگر اعمال خود کو اس میں گرانے والے کرتے ہو. موت کے برحق ہونے پر یقین بھی رکھتے ہو پھر بھی اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتے. دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں مصروف تو ہو اور اپنے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہو. اللہ عز و جل کی نعمتیں کھاتے تو ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو بتاؤ تمہاری دعائیں کیسے تو ہوئی؟ ہر جملے پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اب اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر استقامت، اسی پر موت عطا فرمائے. سادہ سی بات ہے باب سی وقار، اگر کسی بندے گناہ کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے فوراً اس پر نیکی آ جائے، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. لیکن بے باک نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ڈٹ جانا نہیں چاہیے. یہ ڈٹنے والا مارا جائے گا، یہ قیامت والے دن یہ نہیں بخشا جائے گا. ہاں جو گناہ کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجز آ جائے، کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فوراً گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. نہ ڈٹنے والے کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.